حروف مقطعات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا قرآن مجید کی حقانیت میں کسی طرح کے شک کی گنجائش ہے؟ اور آسمانی کتابوں کا نزول کیوں ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک اور نئے سورہ کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے سورہ سجدہ۔ آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تفسیر جاننے کے لیے ان 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ کتاب قرآن کا نازل ہونا سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان 2 آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات۔ حروف مقطعہ کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، لیکن بعض روایتوں کے مطابق حروف مقطعہ ان متشابہات میں سے ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ اور اس کے اولیاء سے مخصوص ہے۔ تفاسیر مجمع البیان و نور الثقلین۔ سوال: مخالفوں کے شک و شبہے اور قرآن مجید کی طرف جھوٹ کی نسبت دینے کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس کی طرف بعض آیتیں بھی اشارہ کرتی ہیں، یہ آیت کیوں فرما رہی ہے لا ریب فی؟ جواب: آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اور اس کے احکام معارف کی حقانیت اور سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک ہے تو قرآن مجید کے سوروں جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ تفسیر فی ظلال القرآن کے مصنف کے بقول بناوٹی پھول اصلی پھول جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصلی پھول خود بخود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے اصلی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اپنے اللہ کی جانب سے ہونے کے بارے میں تاکید کی ہے۔ من جملہ تنزیل الکتاب من رب العالمین، انہ لتنزیل رب العالمین۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192۔ تنزیل العزیز الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 5۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ زمر آیت نمبر 1۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، سورہ غافر آیت نمبر 2۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، سورہ فصلت آیت نمبر 2۔ تنزیل من حکیم حمید، سورہ فصلت آیت نمبر 42۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 4۔ جی ہاں، قرآن مجید کو اس نے نازل کیا ہے جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو ہر چیز پر حاکم ہے، عزیز، رحیم، حکیم، علیم اور حمید ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان 2 آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، قرآن مجید نزول کے زمانے میں ہی کتاب کی شکل میں آ چکا تھا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی حقانیت میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی کتاب بھیجے جو متقن اور اٹوٹ ہو،
نمبر 4، کتاب تشریع قانون تکوینی نظام سے ہم آہنگ ہے۔ نمبر 5، کتاب کا نزول ترقی اور کمال کے لیے ہے، وہ بھی پوری دنیا کی ترقی اور تربیت کے لیے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ حروف مقطعہ بعض روایات کے مطابق ان متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ اور اس کے اولیاء سے مخصوص ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے، اور آسمانی کتاب کا نزول ترقی اور کمال کے لیے ہے، اور وہ بھی پوری دنیا کی ترقی اور تربیت کے لیے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔